خصوص خلفائے ثلاثہ نے تسلیم کیا. اتنی داغ بیٹھی کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد لشکر روانہ ہوا. پھر اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی. یہود پر اتنی اور دشمنان اسلام پر اتنی داغ بیٹھی کہ جن کے نبی کا جنازہ آج ہوا ہے ان کو ذرہ بھی فرق نہیں پڑا. ایسی امت اور کوئی نہیں, ایسا بندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات گرامی نے ان جیسی دلیری کسی کو کیا دینی ہے. ایسا دلیر ہمیں کوئی نظر آنا, سب ایسے جھاگ کی طرح بیٹھ کے اور سارے فتنوں کا. پھر زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہوا. جناب صدیق اکبر پاک نے آپ نے فرمایا ایک رسی بھی جو نہیں نہ دے گا, نہ ایک رسی بھی نہ دے گا تو میں کیا کروں گا, اس کے ساتھ جہاد کروں گا. جناب فاروق اعظم کی رائے تھی. یہ وہ مرد حریت ہے جس کے اسلام کا فیصلہ عرشوں سے ہوا ہے, رسول اللہ نے مانگ کے لیا ہے, جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے جشن منایا تھا. اللہ نے فرمایا تھا محبوب اب کافی عمر آ گیا ہے. مشورہ دیا کہ حضور تھوڑی نرمی کرے کہ جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ان کو پوچھ لیں گے, باقی جو حملے ہو رہے ہیں. تو حضرت صدیق پاک کے بڑے سخت چکے تھے, وہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. صدیق پاک نے حضرت فاروق اعظم کا فرمایا تو پہلے بڑا دلیر تھا, کیا ہوا تھا؟ یہ ان کی جہت, ان کی زاویہ, ان کے بعد ورنہ ہماری اوقات کیا ہے, تجھے کیا ہوا, اتنا دلیر بنتا تھا تو. پھر فیصلہ کیا نہ ایک رسی بھی نہیں چھوڑوں گا. 1 مہینے کے اندر ایسی امت کی بھاگ دوڑ سماجی کے سب کو کھڑا کر دیا. اس کا صدیق اکبر کہتے ہیں یہ عادت تھا یہودی کو, عبداللہ ابن سبا کو. اس نے پھر 5-10 ہزار بندہ ان میں تیار کیا, ان کی ٹریننگ کروائی. ان کی ٹریننگ کروا کر تو پھر کیا کیا, سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ صحابہ میں سب سے پہلا نمبر علی کا تھا. یہ تھا اصل میں نام اس نے اہل بیت کا لیا, نام حب علی کا لیا. سازش کے کی کہ اس نام سے چونکہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کے خون کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سازشی جب سازش کرتے ہیں تو ان کی پلاننگ بڑی دور کی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ نعرہ بڑا اچھا ہے اہل بیت, اور پھر حب علی کا یہ نعرہ لگا. 10,000 بندہ 5, 7, 8, 10 سال اس کی تربیت کی. فاروق اعظم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آخری دور تک یہ پھر اٹھا پھر فتنہ, اور وہ سارے کا سارا جتنا معاملہ ہوا وہ لوگ بیچ میں شامل تھے, سارے کا سارا انہوں نے سلسلہ کیا. لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی عبداللہ ابن سبا جو ظاہری طور پر اس نے داڑھی بھی رکھ لی تھی, اس نے سارا یہ ڈھونگ رچایا کہ میں محب اہل بیت ہوں, میں علی کا محب ہوں, ہم علی کے ہیں, ہم علی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے, علی ہمارا ہے. اور یہ گولی دی اصل میں اس نے حب اہل بیت کی کہ ان صحابہ میں جو اختلاف ڈلوانا ہے. اس نے سب سے پہلے کیا نعرہ لگایا, نعرہ یہ سب سے پہلے یہودی نے یہ لگایا کہ سب سے افضل صحابہ میں تو علی ہیں. کچھ لوگوں کو تیار کیا, ہزاروں لوگوں کو پھر تیار کیا, پھر نعرہ لگوایا. سب سے پہلے اس بندے نے یہ نعرہ لگوایا تھا کہ صحابہ میں سب سے افضل یہ حضرت علی شیر خدا ہے, کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہے, یہ افضل ہے. اب یہ جب پختہ ہو گیا تو اس کے بعد اس نے افضلیت کے بعد کیا, اس نے جب یہ دروازہ کھل گیا نا, دروازہ کھلا تو اس کے بعد اس نے پھر خلافت پر حملہ کیا. کہا کہ صحابہ نے غلط فیصلہ کیا, صحیح فیصلہ نہیں تھا, حق کس کا تھا, حق ہمارے علی کا تھا. اصل میں وہ اسلام دشمن تھے اور اسلام کی دشمنی انہوں نے کی کہ اب ان کو بکھیرا کیسے جائے, ان کو کیسے ختم کیا جائے. یہ تو پوری دنیا پر ان کی فتوحات ہو جائیں گی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا, یہود کا نام و نشان نہیں رہے گا, کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ نعرہ لگایا
اور نعرہ لگا کر دوسرا بڑا حملہ کیا دین پر کہ خلافت بلا فصل، یہ تو مولا علی کا حق تھا، سرکار کے بعد جو حق تھا وہ علی کا تھا۔ حالانکہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کا میں فرمان اور خطبات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آپ کے کیا فرامین ہیں، آپ کے کیا خطبات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے ایک بندے نے انہی سے تیار کردہ یہودیوں کی تیار کردہ کھیپ تھی، انہوں نے نعرہ لگایا علی تو اللہ ہے، یہاں تک آ گئے۔ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے 10 بندے تھے، فرمایا ان کا سر نہیں اتارنا، سر نہیں اتارنا، فرمایا ان کو آگ میں چلاؤ، میرے سامنے چلاؤ۔ سرکار نے پہلے خبر دیتی تھی، فرمایا علی سیدہ فاطمہ زہرا بیٹھی ہے، حضرت علی شریف تشریف لائے، فرمایا علی میری امت میں تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، ایک صفت ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ اس کے بغض میں مارے گئے، عیسیٰ کے بغض میں مارے گئے، کچھ محبت کا ڈھونگ رچانے کی، اس میں غلو کرنے کی وجہ ماضی کی، فرمایا میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیری محبت میں افراط و تفرید کا شکار ہوں گے، کچھ محبت میں غلو کر جائیں گے، کچھ نفرت کریں گے، پھر نفرت جنہوں نے کی وہ خوارج ہوئے، اور جنہوں نے غلو کیا وہ روافض ہوئے۔ رفض کا اصل میں معنی ہے، امام ابن حجر اور دیگر بزرگوں نے لکھا، اس کی بڑی تفصیل ہے، جو اپنے امام کو چھوڑ دے، جو اپنے دین کو چھوڑ دے، جو اپنی اصل کو چھوڑ دے۔ مولا علی شیر خدا نے نام رکھا، جناب فاروق اعظم نے یہ نام رکھا، جید صحابہ نے نام رکھا کہ یہ دین کو چھوڑنے والے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ ساری کی ساری سازش سمجھ آ چکی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس وقت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر وقت جب بھی کوئی بات کرتا تو مولا کائنات خود اس کا منہ بند کرتے، اور جب منہ اس کا بند کرتے مقتدر سامعین حضرات، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حالانکہ یہ کتابوں میں موجود بھی ہیں، اور اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنا امت کے پاس خزانہ ہے ان کا، وہ سارے کے سارے امین ہے کہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ تو میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو 2 ٹولے بنے، اسی یہود نے بنائے، کچھ حضرت علی کی نفرت والے پیدا کر دیے کہ ان میں ہی کہ جو ایسے پیدا کر دیے خود ہی ان میں کہ جو صرف دشمن، جو 10,000 بندہ تیار کیا ان میں 4,000 بندہ اس نے ایسا تیار کیا کہ تم نے نفرت کا نعرہ لگانا ہے، تم نے محبت کا نعرہ لگانا ہے اور لڑائیں گے۔ اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا، اور اس سلسلے کے بعد بزرگان دین نے ایک کا نام خوارج رکھا، ایک کا نام روافض رکھا، اور ایک کا نام تفضیلی رکھا، کہ جو دیگر تو اہل سنت و جماعت کی سوچ اور ان کے عقائد کے مطابق تھے، لیکن یہ نعرہ ان کے ہاں بالخصوص انہوں نے یہودی نے سید زادوں کو گایا، اولاد کو ورگلانے کی کوشش کی، دیکھو تمہارا تو باپ علی ہے، تمہارا تو خون ہے، تم کیسے ابو بکر کو افضل کہتے ہو، تم کیسے عمر کو افضل کہتے ہو، تم کیسے فلاں کو کہتے ہو۔ وہ اپنے ابے کو بھی بلا کہتا ہے، اپنے ابے سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ جو آج کچھ سید بولی بولتے ہیں، ہم ہاتھ باندھتے ہو سید زادو، سید عرب والعجم جسے نبی نے فرمایا وہ مولا علی ہے، ان کو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ ساری چیز انشاءاللہ بیان کرنے لگا ہوں مختصر وقت میں۔ اس لحاظ سے جو دشمن ہوئے مولا علی کے وہ خوارج، اور جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کے دشمن ہوئے وہ ہوئے روافض۔ اور یہ بیچ میں ایک بارڈر ہے جو ان روافض کے گونڈی ہے، بالکل خالہ زاد بہن ہے، بالکل ساتھ ہی
وہ ہے تفضیلی، کہ جو آج بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ پوری کائنات میں مولا علی افضل ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا تھا؟ کون تھا نعرہ لگانے والا اس امت میں جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا؟ آپ پیچھا کرو گے تو نام سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا کا آئے گا، یہود کا آئے گا۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جو پیار کرنے والا بندہ ہے، حضور سے جو محبت کرنے والا بندہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کرنے والا بندہ ہے، مقتدر سامعین حضرات، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہو، چونکہ صحابہ کی محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے اور اہل بیت کی محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ جو ہم جن کو بھی مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ خوارج کو کیا بیماری پڑی کہ انہوں نے بھی سرکار کے وسیلے کو بیچ سے نکالا، روافض کو بھی یہ بیماری پڑی کہ انہوں نے بھی حضور کے وسیلے کو بیچ سے نکالا، ذاتی محبت کی یہ سارا سلسلہ کیا۔ خوارج نے بھی یہی کام کیا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کون ہے؟ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو ذاتی طور پر کسی سے محبت نہیں کرتے، نہ وہ اگر محبت کرتے ہیں صحابہ سے تو حضور کے صحابہ ہونے کی وجہ سے، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے۔ المستند المعتمد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اصول ہے، فرمایا لیس حب الصحابة لذواتهم ولا حب اہل البیت لانفسهم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومن احب رسول الله وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول الله۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لیس حب الصحابہ، صحابہ کی محبت بھی ان کی ذاتی نہیں، اہل بیت کی محبت بھی ان کی نفوس کی وجہ سے ذاتی نہیں، بلکہ بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ، سب کی محبت سرکار کے وسیلے سے، رسول کی ذات کی وجہ سے ہے۔ یہ اہل سنت کا اصل میں نظریہ ہے۔ تو اس لیے اہل سنت جب بھی دیکھتے ہیں انہیں مدینہ نظر آتا ہے، انہیں سرکار کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ جو بھی ان سے جڑا ہے سنی کے سینے کا ہی نہیں، اللہ اکبر، وہ آنکھ کا بات، جو بھی حضور سے جڑا ہے، اہل بیت کا فرد ہو یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی فرد ہو، وہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ اصل تو پیار سرکار کا ہے، اصل تو حضور کی محبت ہے۔ تو جو حضور کی محبت کرتا ہو تو اس لحاظ سے اس پر پھر ظاہر ہے کہ ضروری ہے، ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا، فرمایا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ سب سے پیار کرے، کانی بھاڑ نہ کرے۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے یہی درس دیا تھا، تو نے کہا تھا کچھ صحیح ہے کچھ نہیں صحیح، فیصلہ کچھ نے صحیح کیا کچھ نے نہیں کیا، کچھ جو دو چار ہیں یہ بچ گئے، باقی سارے گزر گئے۔ اور آج تک وہ بیچ بڑھ رہا ہے، آج چل رہا ہے، امت کو بکھیرا جا رہا ہے، امت کے اندر فتنوں کا سبب آج بھی دیکھیں کیا ہے، آج بھی لڑائی کی وجہ کیا ہے، پاکستان میں لڑائی کی وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ صرف نسبتوں پر حملہ ہوتا ہے، کوئی صحابہ پر کر دیتا ہے، ہوتے ان کے ہی، کوئی اہل بیت پہ کر دیتا ہے جی۔ جب حملہ ہوتا ہے تو پھر جنہوں نے بھیجا تھا وہ بلا بھی دیتے ہیں، فوراً ویزے بھی دے دیتے ہیں، تحفظ بھی دے دیتے ہیں۔ پھر مقروض بندے کا کیا ہوتا ہے؟ جی جی کرنے کے سوا کیا ہوتا ہے؟ جو مقروض ہو اس کو جی 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 حضور جی 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 جی، یہ حالات ہیں ہمارے۔ مقروض ہونے کی وجہ سے اس کو بھیج دو جی بھیج دیتے ہیں، اس کو بھیج دو جی بھیج دیتے ہیں، اس کو بھیج دو جی بھیج دیتے ہیں، جیسے آپ کا حکم ہے ایسے ہم کریں۔ اوے ان پر نظر نہ رکھو، نظر مدینے والے پہ رکھو۔ اب مقتدر سامعین حضرات، میں اس وقت جو تمہیداً گفتگو کی ہے، جو مقررہ وقت تھا وہ اپنے دامن کو پہنچ چکا ہے۔
لیکن ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ روز روز یہ پروگرام نہیں ہوتے، تو انہوں نے گزارش کی کہ 20-25 منٹ آپ زیادہ دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں بڑی مختصر جو ہے وہ 20-21 منٹ آپ کے اور لے کر تو اس موضوع کو جو ہے وہ پیغام کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت، یہ ٹرمنالوجی میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خوارج کیا ہے، روافظ کیا ہے، اور اس کا تھوڑا اشارتاً میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ ان کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیا کیا سلسلے ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب 3-4 چیزوں پر غور بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں بھی بیان ہو، جس جگہ پر بھی بیان ہو، ضروری ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ علاج نہیں۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ شان صدیق اکبر یہ بیان کرنا اور پھر مخصوص انداز میں بیان کر دینا، تفصیلی بھی کرتا ہے، کانفرنس بھی کراتا ہے۔ ہمارا سنی کہتا ہے دیکھو جی اگر وہ محبت نہیں کرتے تو وہ کانفرنس کیوں کراتے ہیں؟ یہ بیماری ہے تفصیلی کے ہاں۔ وہ بھی کہتا ہے دیکھو جی ہم صدیق اکبر پاک کو مانتے ہیں، ہم انہیں بالکل ان کا پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، لیکن علی ہیں کیونکہ اپنے ابا جی ہیں ہمارے۔ میں ان کی بولی میں یہ لفظ بولا ہے کہ چونکہ ہمارے والد ہیں حضرت علی شیر خدا، تو لہٰذا ہم کسی کو اور افضل نہیں مان سکتے، ہم باقی ادب سب کا کرتے ہیں۔ اب 2-3 چیزیں آپ نے ضروری سمجھنی ہے کہ عقیدہ افضلیت کیا ہے اور اس کے نام ماننے والے پر حکم کیا لگتا ہے اور اس کا نقصان کیا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے، میں نے 20-25 منٹ آپ کے زیادہ اس لیے لیے ہیں کہ مختصر یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ افضلیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی پوری مخلوق میں انسان افضل ہے، اور انسان میں انبیاء اور رسول افضل ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری امتوں میں یہ امت افضل ہے، اور سرکار کی امت میں سب سے افضل وہ جماعت ہے وہ پہلی صف والے، وہ صحابہ کبار ہیں جنہیں سرکار نے خود پڑھایا تھا، جنہیں سرکار نے خود درس دیا، کوئی واسطے کے بغیر جن کے سینے روشن ہوئے تھے، صحابہ سب سے افضل ہیں۔ پھر اس میں مقتدر سامعین حضرات پھر صحابہ میں بھی درجے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے 1400 سال سے، اور اس پر لاکھوں نے کروڑوں لوگ، علماء، صوفیاء، بزرگ، ائمہ حدیث سب کھڑے ہیں، پوری امت اس پہ کھڑی ہے، اجماعی نظریہ ہے۔ لیکن اس افضلیت کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ اب تفصیلی کیا کہتا ہے؟ تفصیلی کہتا ہے ظنی ہے، یعنی نہ انکار کرنے والے کچھ نہیں ہوتا، خیری ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو افضلیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، یہ قطعیت ہے، قطعی یہ مسئلہ ہے، پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اس لحاظ سے امت نے کہا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کو ماننا پوری امت پر واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہوتا ہے نا، اور نہیں جی ہم نمبر نہیں لگاتے، ہم کون ہوتے ہیں، اللہ کو پتا کون افضل ہے کون نہیں افضل، ہم نہیں کوئی فیصلہ کر سکتے، ہم نہیں کوئی بات کر سکتے، ہم بس شانیں بیان کرتے ہیں، ہم بس عظمتیں بیان کرتے ہیں جی، اور ہم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بیماری آج آ گئی ہے اہل سنت کے اندر، آستانوں پر آ چکی ہے۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت
جتنا مسلمان کا اہل سنت و جماعت ہونا ضروری ہے، سنی ہونا ضروری ہے، اتنا ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا قائل ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھی ہے یا نہیں آپ نے سمجھی؟ جتنا سنی ہونا ضروری ہے، اب میں اس پر بات نہیں کروں گا، وقت بچانا ہے مجھے، کہ سنی ہونا کتنا ضروری۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار کی حدیثیں اس پہ کھڑی ہیں، سرکار نے خود نام دیا ہے، سارے کا سارا سلسلہ ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ کلمانہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے افضلیت کا، ظنی نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے جی، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ یہ بات کرنا بھی جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں علماء کا ایک ادنا سا خادم ہوں، علماء میں اپنے آپ کو ان سب میں شامل بھی نہیں کرتا، لیکن اہل حق اعتماد کرتے ہیں تو پھر پیغام میں عرض کر دیتا ہوں۔ مقتدر صاحب حضرات، اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ آپ کی افضلیت کا قطعیت کا ہے، ظنی نہیں۔ اگر ظنی ہو تو پھر اس میں گنجائش ہو جاتی ہے کہ اگر نہ بھی مانا جائے تو خیر ہے، وہ مستحب کے درجے میں آ جاتا ہے، لیکن جو قطعی ہے یہ واجب کے درجے میں آتا ہے، اور اس کا انکار کرنے والے کا حکم اور ہے اور اس کو نہ ماننے والے کا حکم اور ہے۔ تو یہ ایک قطعی عقیدہ ہے افضلیت کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تمام امت میں افضل ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ اس بیماری کو پیچھے سے، میں نے تمہید میں اتنا ٹائم کیوں لگایا ہے، 20-25 منٹ کیوں لگائے ہیں کہ آپ بیماری آپ کے پیش نظر ہو کہ پیچھے کہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے اور آج بھی نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ تمام صحابہ میں افضل ہیں، تمام صحابہ میں اعلیٰ ہیں۔ اب اس افضلیت میں بھی دو چیزیں، ایک ہے فضیلت، ایک ہے فضیلیت۔ فضیلت میں ایک ہے جزوی، ایک ہے مطلق، ایک ہے کہ ارادہ کسی کی فضیلت ہونا، ایک ہے کہ مطلق فضیلت ہونا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے تاکہ اس مسئلے کو اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ تو پھر آگے جانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جزوی فضیلت کیا ہے کہ ہر صحابی کو اللہ نے وہ شان دی، عظمت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، سبحان اللہ۔ وہ ان کی کوئی جزوی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں کہ جس صحابی کی بھی آپ سیرت پڑھیں گے، ان کا کردار پڑھیں گے تو ان کی سیرت میں کچھ ایسی باتیں آ جائیں گی، ہو سکتا وہ دوسروں میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جزوی فضیلت کیا ہے۔ جیسے مولا کائنات حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جزوی فضیلت کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جب میرے محبوب سے ملو تو صدقہ کرو، مولا کائنات نے فوراً اٹھے صدقہ کیا اور سرکار سے ملاقات کی۔ جو ہی ملاقات کی تو اس آیت کو منسوخ کر دیا، حکم منسوخ ہو گیا۔ بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار یہ ہے کہ ان کا تقاضا ہے، یہ عام ایسی ہستی نہیں، ایسا دربار نہیں، تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ صدقہ کرے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لیکن امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے حکم منسوخ ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے منسوخ اس لیے ہوا، تو منسوخ ہی ہونا تھا تو نازل کیوں کیا؟ فرمایا نازل اس لیے کیا تاکہ میں اپنے محبوب کا مقام، اللہ بتائے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے۔ منسوخ اس لیے ہوا کہ آپ کچھ ایسے غریب بھی ہیں جو صدقہ نہیں دے سکیں گے، ایسے مسکین لوگ ہیں، وہ تو سرکار کی زیارت سے معروم ہو جائیں گے، تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو شفقت فرماتے ہوئے، اپنی رحمت فرماتے ہوئے اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ پوری امت میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، اس وقت امت صحابہ ہی تھی، اللہ اکبر، مجموعی طور پر اس وقت امت
جو اللہ نے فرمایا وہ بھی صحابہ کو ہی فرمایا ہے، تو صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ بھی، جناب صدیق اکبر پاک بھی، عمر پاک بھی، عثمان پاک بھی، اور کوئی صحابی بھی اس فضیلت میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے قد کا نہیں، صرف اس آیت پر سرکار مولا علی عامل ہے، حضرت شیر خدا ہی عمل انہوں نے کیا اور کسی نے عمل نہیں، یہ آپ کی جزئی فضیلت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا میں اور علی، یہ فرمایا اور کوئی نہیں اس میں، فرمایا کہ جس بندے پر بھی غسل واجب ہو جی تو وہ فرمایا اس پر وہ غسل کرے مسجد میں داخل ہو، الا انا و علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اور میرا علی، یہ جزئی فضیلت ہے۔ اب اس طرح کی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، یہ جزئی جو فضیلتیں ہیں۔ اب مثلا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر جس نے پھینکا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، یہ ان کی جزئی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہیں، یہ آپ کی پوری امت میں فضیلت ہے۔ صحابہ میں 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کی آنکھوں سے دیدار کیا، رؤیت آپ نے کی، حضرت جبریل امین کا دیدار کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ اس فضیلت میں مولا علی بھی شامل نہیں، اس فضیلت میں ابو بکر صدیق بھی شامل نہیں، یہ مسئلہ آپ سمجھیں گے اس مسئلے کو، یہ جزئی فضیلت ہے۔ اب ایک حسن قرات میں ابی بن کعب کو جو سرکار نے درجہ دیا، یہ فرمایا میری امت میں سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب۔ ایک دن سرکار جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور مسجد میں بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ ابی بن کعب ہے، اور رات فرما رہے محبوب وہ کتنا سونا پڑھتا، آپ بھی جا کے سنیں، آپ بھی جا کے قرآن سنیں کہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والوں میں، اور جناب فاروق اعظم نے جب تراویح پہلی شروع کی، جس شخص کو امام بنایا مصلی پہ کھڑا کیا وہ ابی بن کعب ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے انتقال پر یہ پورے صحابہ میں یہ آپ کی جزئی فضیلت ہے کہ عرش ہلا۔ اب دیکھیے یہ آپ کی جزئی فضیلت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 ارشاد فرمائے، فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور فرمایا میرا حواری زبیر بن عوام ہے جی، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا یہ لقب سب سے پہلے کس کو دیا؟ ویسے دوسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بھی یہ لفظ آتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس امت میں سرکار نے جس کے لیے یہ لفظ بولا، آج میں بھی کہتا ہوں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، ماں باپ کیا چیز ہے، پوری کائنات ہی قربان ہو جائے، لیکن یہ زبیر بن عوام ایسی ہستی ہیں جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا فدا کا بھی مولی، حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، یہ ارشاد سرکار نے فرمایا۔ اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غفاری ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو سرکار نے یہ لقب عطا فرمایا کہ میری امت میں راست گفتار بندہ ابو ذر جیسا کوئی نہیں، ابو ذر جیسا کوئی نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا میری امت کا امین کسی نے دیکھنا ہو، امانت دار بندہ، فرمایا وہ ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا۔ سرکار نے اور صحابہ کے، اب میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے، حضرت اسامہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا مجھے سب سے پیارا اسامہ ہے، سب سے پیارا فرمایا اسامہ ہے، اس کے بعد علی ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے پوری امت میں کسی عورت کی نہیں، کسی عورت کی۔ اللہ اکبر، کیا آپ کی فضیلت ہے کہ جب غار میں سرکار تشریف فرما ہوئے تو اس وقت جب کھانا آپ دینے جاتی تو ایک دن ایسا ہوا اللہ اکبر کہ رات کے اندھیرے میں کتنی مشکل سے آپ آئی تو جبریل امین کو رب نے بھیجا اور فرمایا کہ جا کے آج میرا محبوب کو سلام بھی کہنا ہے اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ جو عورت کھانا لے کے آ رہی ہے رب اس کو بھی سلام دے رہا ہے۔
یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر تو یہ غار ثور کا مسئلہ نہیں، یہ غار حرا کا مسئلہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر پاک کی اولاد کو اللہ نے کس طرح قبول فرمایا ہے، یہ تو ابھی وقت ہی نہیں نہ جا، راتیں ختم ہو جائیں جناب صدیق پاک کی باتیں ختم، حضور کے عاشقوں کی باتیں نہیں ختم ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے غار حرا میں جب سرکار کا یہ تشریف فرمان ہوا تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اب دیکھیں کہ تمام صحابہ میں ایک صحابی کا مقام ایسا ہے، میں یہ آخری بات جزوی اعتبار سے کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ ابھی میں خلفائے ثلاثہ کی بیان نہیں کی، جناب صدیق اکبر کی چھیڑ لوں کہ آپ کی جزوی فضیلتیں کیا ہے۔ مولا علی نے خود نہجۃ البلاغہ پڑھ کے دیکھیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ عبد الکریم سے پوچھا گیا کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ پورا خطبہ آپ نے دیا، انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بندہ بھی صدیق سے آگے نہیں ہے، کوئی بندہ، 4 چیزیں ایسی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے اللہ اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کو ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ دوسرا فرمایا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی فضیلت ہے، فرمایا 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق کا شریک ہی کوئی نہیں، ابو بکر صدیق غار میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں وحدہ لا شریک، اس معاملے میں وحدہ لا شریک ہے کہ اس 3 دن کوئی زیارت کسی اور میں یا صدیق کی آنکھیں تھی اور حضور کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اور اس پر سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ جی اب میں حضرت باقی باللہ والا واقعہ نہیں سنانے لگا جو تفسیر مظہری نے، سبحان اللہ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ نان بھائی نے عرض کیا کہ حضور مجھے باقی باللہ بنا دے، واقعہ تو علماء سے سنتا تھا، وہ فرمایا اور تو نے کہا جی تو صاحب کیا ہے، مجھے باقی باللہ بنا دیں۔ آپ نے دروازہ بند کیا، 3 راتیں 3 دن رکھا اور توجہ اتحادی ڈالی، ایسی ڈالی کہ جب دروازہ کھولا تو ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی بدل دیا۔ فرق اتنا تھا چونکہ مسئلہ کیسا تھا کہ وہ جو دوسرے تھے نان بھائی تھے وہ کیا ہوئے، وہ بے ہوش تھے، اور جو حضرت باقی باللہ تھے وہ صحیح تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، لیکن سب کچھ بدل کر رکھ دیا، باقی باللہ ثانی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں غور تو کرو نا کہ ایک غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام میں اللہ کا ولی ہو اور وہ توجہ اتحادی ڈالے اپنے مرید پر، ماننے والے پر، اس کا ظاہر بھی بدل دے، اس کا باطن بھی بدل دے۔ تو فرمایا تم کیا خیال کرتے ہو کہ غار کے اندر جب سرکار نے 3 راتیں اور 3 دن جب صدیق پر توجہ ڈالی ہوگی تو کیا جل شانہ، اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں، پھر حضرت عمر فاروق کی فضیلتیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی، پوری امت نہیں، پوری کائنات کے اندر تمام امت میں کوئی بندہ نہیں ایسا کسی نبی نے جب کے بعد دیگر 2 اپنی بیٹیاں دی۔ یہ صدیق اکبر پاک کی بھی فضیلت ہے، یہ عمر پاک کی بھی فضیلت ہے، یہ مولا علی پاک کی بھی فضیلت نہیں، کسی صحابی کی فضیلت نہیں، کسی نبی کے امتی کی فضیلت نہیں، جو سیدنا عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ اب مسئلہ سمجھو جو میں سمجھانے لگا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جزوی فضیلتیں ہیں، یہ ہے فضیلت، افضلیت اور ہے، افضلیت ہے مطلق۔ اب میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں ہو۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ایک بندہ انجینئر ہے، ڈاکٹر انجینئر ہے، ایک بندہ عالم دین ہے، متبحر عالم دین، لیکن عالم دین جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں، عالم دین جو ہے وہ انجینئر نہیں ہے،
لیکن اب ڈاکٹر پر، انجینئر پر، یا اور بھی جو بھی کسی کا شعبہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ بولو جی، آپ ڈاکٹر کی انسلٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ عالم دین کو سب سے بڑا فضیلت والا مان رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ انجینئر کی انسلٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ افضل مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسلٹ کر رہے ہیں نا؟ نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے حضرت ہم انسلٹ نہیں کر رہے، یہ ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ علم کی وجہ سے، اللہ کی عطا کی وجہ سے ان کی مطلق فضیلت ہے، باقی یہ ڈاکٹر نہیں ہے، جزوی فضیلت ان کی نہیں ہے۔ اس فضیلت میں وہی افضل ہے، اس فضیلت میں یہی افضل ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ مطلق فضیلت ہے، جیسے عالم کی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت میں سیدنا مولا علی شیر خدا کی جو جزوی فضیلت ہوگی اس میں ابو بکر صدیق شامل نہیں، جو صحابہ کی فضیلت ہے اس میں وہ شامل نہیں۔ مطلق طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی افضل کیوں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس کا معیار جزوی فضیلت رکھا ہی نہیں۔ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار تقوی ہے، طہارت ہے، ثواب ہے، عند اللہ اجر ہے، عند اللہ قرب ہے، وہ اصل میں افضل ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ اکرام والا وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب نیک تو ڈاکٹر بھی ہے، نیک تو انجینئر بھی ہے، نیک تو دکاندار بھی ہے، نیک تو تاجر بھی ہے، نیک تو سخی بھی ہے، نیک تو صدیق بھی ہے، نیک بہت سارے ہیں، بہت سارے اللہ کا قرب رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جتنا متقی ہوگا اتنا اکرم ہوگا، جتنا اکرم ہوگا اتنا افضل ہوگا۔ کیا ہے؟ جتنا اکرم ہوگا اتنا افضل ہوگا۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اس لیے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ خلافت ملنے سے فضیلت نہیں ملی، کہ آپ بعض کا یہ بھی نظریہ تبدیلیوں کا کہ خلیفہ بنے تو افضل ہوئے، میں نے کہا خلیفہ بننے سے افضل نہیں، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى کا امامہ رب نے پہنا کر پوری امت میں افضل قرار دیا۔ اللہ اکبر جل شان، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ جو سب سے متقی ہے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ پوری امت متفق ہے، میں اسے حوالے نہیں دے سکتا، پوری امت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر جو امت مانتی ہے، تفسیر ابن عباس، اس میں حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہا کہ میں نے بھی سرکار سے پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد کیا پوچھتے ہو، میرا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، پوری امت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، صحابہ نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ آیات جو ہیں نازل ہوئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ نے جناب صدیق اکبر پاک کی شان میں نازل فرمائی۔ اب مسئلہ سمجھیے کہ جس طرح جزوی فضیلت ہے باقی صحابہ کی، اور مطلق فضیلت کس وجہ سے ہے؟ عند اللہ، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے ہاں تقوی کی وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب جس طرح عالم کی شان فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر کی انسلٹ نہیں ہے، اور انجینئر کی انسلٹ نہیں ہے، یا کسی اور کی انسلٹ نہیں ہے، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تمام صحابہ سے افضلیت دینے میں بھی کسی کی انسلٹ نہیں ہے۔ یہ تفضیلی سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے۔
کہ جی یہ پھر اگر افضلیت صدیق اکبر کی مانی ہے تو پھر مولا علی کدھر گئے؟ جی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ماننے سے کسی کی، اب اس پر میں اجازت ہو تو قرآن شریف کی آیت پڑھ دوں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ رفع بعدهم درجات. اللہ فرماتا ہے نفس نبوت میں تو نبی برابر ہیں، رسول برابر ہیں، سب برابر ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں. لیکن فرمایا پھر ہم نے انہیں درجے دیے. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد، بعض کو بعض پہ فضیلت دی، بعض کو بعض پہ فضیلت دی. جی نمبر کون لگا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ لگا رہا ہے. بعض کو بعض پہ فضیلت، یہ کون نمبر لگا رہا ہے؟ نفس نبوت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن بعد میں پھر کچھ کو درجے دیے اور فرمایا پھر کچھ ایسے منہم من کلم اللہ، کچھ کو ہم نے کلام کا شرف دیا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، جس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھی ہم نے اپنے محبوب کو وہ درجہ عطا. اب مجھے بتائیے کہ اس جہان میں نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ بولو بولو بولو، سب سے افضل کون ہے؟ بولیے نا. گول مول تقریریں نہ ہمیں آتی ہے، نہ گول مول ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہمیں ویوز کا مسئلہ ہے، نہ ہمیں اس کا مسئلہ ہے، مجمع کا مسئلہ ہے، نہ ہمیں کسی کا مسئلہ نہیں. ہمیں صرف مسئلہ ہے رسول اللہ راضی ہوتا. ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں تم کس رستے پہ چلے ہوئے ہو، کس طرح کر رہے ہو، بندے کم ہو جائیں گے، ویوز کم ہو جائیں گے. اور میں کیا اتنے ویوز بے شک کم ہو جائیں، نبی پاک کی بارگاہ میں ویلیو ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کائنات میں نبیوں میں افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں نبیوں میں افضل ہے. سب نبیوں میں افضل ہے، سب رسولوں میں افضل ہے، سب رسولوں میں افضل ہے. دیگر نبیوں کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ کیا سرکار کو افضل کہنے سے موسیٰ کی توہین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، آدم علیہ السلام کی توہین ہے، جناب نوح علیہ السلام کی توہین ہے؟ جیسے حضور کو افضل کہنے سے کسی نبی اور رسول کی توہین نہیں، اس طرح صدیق پاک کو بھی سب سے افضل کہنے سے نہ مولا علی کی توہین ہے، نہ عثمان غنی کی توہین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب مختلف سامعین حضرات اس پر بحث تو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا گھڑی کی طرف پورا دھیان ہے اور آپ کی طرف بھی دھیان ہے اور سب کا امتحان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. دل سچی بات ہے، نہیں کر رہا، بات تقریر کی نہیں، بات روحانیت کی ہے. دل کرتا ہے آج گنبد خضرا میں حاضر ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. اب اس پر مقتدر سامعین حضرات پوری امت نے سرکار کی ذات کے حوالے سے یہ نظریہ رکھا کہ حضور سب سے افضل ہیں. تو جب سب سے افضل کہنے سے نبیوں کی توہین ہے، تو صدیق اکبر پاک کو افضل کہنے سے، جنہیں رب افضل کہہ رہا ہے، جنہیں رسول اللہ افضل کہہ رہے ہیں، جنہیں پوری امت افضل کہہ رہی ہے، اس کو درد کیا ہے؟ وہ جراثیم ہے اصل میں جو عبداللہ ابن سبا نے چھوڑے تھے، وہ کرونا ہے. وہ اصل میں تفضیلی کو جراثیم ہے، اور اس وجہ سے یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے. تو مقتدر سامعین حضرات اب اگر اجازت ہو چھوڑو یار میں کسی سید صاحب کو پیش کروں. اللہ اکبر. میں اب ایک سرکار کا فرمان اور ایک مولا علی کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ خود سرکار افضل کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟
بولو سرکار بولو، کون کہہ رہا ہے؟ سرکار مدینہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی سینکڑوں احادیث ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے سامنے بھی اور بعد میں بھی سرکار نے حضرت صدیق اکبر پاک کو سب سے افضل۔ اب میں ویسے ضمناً ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ خلفائے اربعہ کی جتنی احادیث ہیں کتب احادیث میں، ذخیرے حدیث میں، یہ آرام سے بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں ان میں ترتیب سرکار نے کیا رکھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے وڈیر صاحب بھی بیٹھے، قانون دان لوگ بیٹھے، ترتیب سرکار کی کیا ہے؟ کیا ترتیب ہے عثمان وڈیر صاحب؟ ترتیب ہے کہ جو بھی سرکار نے چار خلفاء کا جب بھی ذکر کیا پہلے کس کا نام لیا؟ سبحان اللہ۔ پورے ذخیرہ حدیث کس کا نام پہلے لیا؟ کبھی علی کا لیا ہو، کبھی عثمان غنی کا لیا ہو، کبھی کسی صحابی کا لیا ہو۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ آپ پڑھ لیں جن میں سرکار نے خلفائے اربعہ کا ذکر کیا ہو، چار یاروں کا ذکر کیا ہو، اور سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا ہو وہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک نے جو محبت کے لیے جو سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی كما افترض عليكم الصلاة والصوم والزكاة والحج فمن أبغض واحدا منهم لن يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج۔ جی وقت نہیں، میں ترجمہ نہیں کرنے لگا۔ اس میں نام سب سے پہلے کس کا لیا؟ بولیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ ہے جی، جس جگہ بھی سرکار نے خلفائے اربعہ کا ذکر کیا ہے، اب عشرہ مبشرہ ہر مسجد پہ نام لکھا ہوا جی، مسجدوں پہ نام لکھا ہوا ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ جنہیں سرکار نے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ جی جنتی عقیدے والا بولے اس امت میں سرکار نے سب سے پہلے جنتی کس کو کہا؟ پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی، یہ ساری کی ساری سرکار نے جو ترتیب بیان کی ہے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ کس کا پہلا نمبر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ فرمان آپ کا آپ سنی اور دل ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر سوى النبیین والمرسلین۔ فرمایا اس زمین پر کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہے۔ اور خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی اللہ اکبر جل شانہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کنز الامال شریف میں علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان نقل کیا مولا علی شیر خدا کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ ما ولد فی الاسلام مولود لا ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر الصدیق۔ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو لا ازکا ولا اطہر ولا افضل، جو پاکیزہ ہو، جو اطہر ہو، جو افضل ہو ابو بکر سے، سب سے ابو بکر صدیق افضل۔ اللہ اکبر۔ اب مقتدر سامعین حضرات میں ایک اور اس انداز میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ سرکار مولا علی شیر خدا کی بخاری شریف کی حدیث شریف علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں تو آپ کے سینوں میں مزید ٹھنڈک پڑے گی۔ بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کی جلد نمبر پہلی ہے، صفحہ نمبر 518 ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہیں، انہوں نے سرکار مولا پاک سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ نبی پاک کے پاس سب سے افضل کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو کون ہوتا ہے نمبر لگانے والا؟ چپ ہو جا، اللہ جانتا ہے کون ہے یہ کون نہیں۔
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اللہ اکبر، قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہے؟ حضرت علی سے پوچھ رہے، بیٹے ان کے شہزادے صاحبزادے پوچھ رہے کون افضل ہے؟ فرمایا قال ابو بکر، بخاری بخاری بخاری، صاحب بیماری بخاری۔ صاحب بیماری کون ہے؟ جنہیں بیماری ہے وہ بخاری کی طرف متوجہ ہوں، بخاری پڑھو ساری پڑھو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر پوچھا، قال قلت ثم من، پھر کون ہے آپ کے بعد کون ہے؟ قال العمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی، فضیلت اور ہے بے شک بے شک بے شک۔ اور اس سے فضیلت کا انکار بھی نہیں ہوتا کسی کو افضل کہہ لینے سے۔ علامہ صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں یہ پوری مسجد سے ماشاءاللہ افضل ہے، عالم ہے، تو اب کسی کی انسلٹ ہو جائے گی، میں نے سارا مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ یہی مسئلہ بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افضلیت کہنے سے جو ہے وہ کسی کی نہ انسلٹ ہوتی ہے اور نہ کسی کا مقام گرتا ہے اور نہ کسی کو نیچے آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ نور میں حضرت ابو جحیفہ آ گئے تو انہوں نے عدم توجہ کی بنا پر سب سے پہلے کہا، کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ ابو جحیفہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین بندے، آپ کو سلام۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی اب کہتے ہیں جی چپ کر جاتے یا آرام سے سن جاتے، اب حدیث کے لفظ سنیں، مہلا چپ ہو جا۔ مولا علی ہیں، اور جن بدبختوں کا عقیدہ ہے جن میں تفصیلی بھی شامل ہے، اور بھی بس مصلحت کی بنیاد پر آپ نے نہیں کہا، اور جو بندہ رج گیا پنڈو سے وہ کہہ رہا عاجزی سے کہہ دیا تھا، ساری زندگی اسی نام سے بندہ کھاتا رہے اور اب کہے عاجزی کی ہے۔ گاڑی بنی تو اعلیٰ حضرت سے، کوٹھی بنی تو اعلیٰ حضرت سے، نام بنا تو اعلیٰ حضرت سے، مقام بنا تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، تو جب بندہ راج جائے کون اعلیٰ حضرت؟ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کو ساری زندگی تقریروں میں بندہ حوالہ دیتا رہے کہ یہ دیکھو مولا علی خود افضل کہہ رہے ہیں، تو ابھی بندہ کہہ رہا ہے جب لنگر کہیں سے کھا لیا ہے، اور جو وہ عاجزی سے کہہ لیتے تھے، کسی سے پوچھا جائے تو وہ کوئی اپنے آپ کو تو افضل نہیں نہ کہتا، وہ دوسرے کو ہی افضل کہتا ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، مہلا چپ کر۔ یہ صحابی کو کہتے ہیں، یہ وہی کہہ سکتے، ہم تو سوچ بھی نہ سکتے۔ یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جحیفہ میں تجھے خبر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ قال ابو بکر و عمر۔ اور آگے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور پھر آپ نا نعرہ مستانہ ضرور لگائیں گے۔ نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا، وجد کریں گے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور حضرت ابو بکر پاک کا نام لے کر حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک آگے سبق قیامت تک دے دیا۔ یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ اے ابو جحیفہ، ایک مومن بندے کے دل میں علی کی محبت اور عمر کا بغض اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات نے فرمایا میری محبت ہو اور میرے ابو بکر کی نفرت ہو، میرے عمر کی نفرت ہو، میری محبت اور ان کی نفرت جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ منہ مومن ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔
جو دعویٰ تو مولا علی کی محبت کا کرے اور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق پاک کی نفرت دل میں رکھے اور حضرت عمر فاروق پاک کی دل میں نفرت رکھے۔ مقتدر سامعین حضرات، اب وقت ہو چکا ہے۔ آج میں ویسے پروگرام یہ تھا کہ 63 بندے میں لکھ کے لایا تھا یہ آئمہ جو ہیں، اور جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہیں، صحابہ شامل ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کے ائمہ اہل بیت کے اقوال شامل ہیں، جس میں ساری امت کا فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل والا بولیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن اب میں اس پر 2 باتیں عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ میرے پاس کتاب ہے، چونکہ آج کل چشتیوں میں بڑا مسئلہ ہے۔ آگے یہ چشتیوں کے جتنے بڑے لوگ تھے، بڑے آستانے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ، اور ان آستانوں پر کیا کمال کا عقیدہ تھا کہ ان کو اللہ نے خود ٹا چاہے گے جی ہوں رکھو تھولا رکھو ہاتھ نہیں والا رکھنا پارا رکھ رہا ہے کون ہے ترلا لے رہے شاہ جی مولا علی تو بڑے شاہ جی کون ہیں؟ انہیں سرکار شاہ جی کہہ رہے ہیں سید عرب والعجم، میری عرب اور عجم کا سید سردار مولا علی۔ وہ شاہ جی کتنے بڑے شاہ جی جو مولا علی ہیں خود، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھیان تو کرو نا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر مقتدر سامعین حضرات، اب میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں، 3-4 بندے آپ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، آج بڑے صغیر کے اندر بالخصوص جتنے ہیں، کچھ نقشبندی ہیں، کچھ چشتی ہیں، قادری ہیں جی، اویسی ہیں، جتنے ہیں، میں دعوت فکر دیتا ہوں، چھوڑو اس بات کو، افضلیت کے مسئلے میں، اس مسئلے میں اپنے بزرگوں کو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نقشبندی دیکھیں مجدد صاحب کیا کہتے ہیں، بولیے مجدد صاحب کیا کہتے ہیں؟ نقشبندی جتنے ہیں، آج کچھ ایسے سیدات ہیں نقشبندی آستانے، نقشبندی جی، تو نقشبندی ہو کر تو انہیں بھی بیماری لگ گئی اور وہ تفضیلی ہو چکے ہیں۔ اب مقتدر سامعین حضرات، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب یہ مذہب شیعہ کتاب لکھی ہے، حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سالمی رحمۃ اللہ۔ اب سنو بات سنو، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ جو تفصیلی ہے، یعنی سمجھ رہے ہو نا تفصیلی کون ہے؟ جو تفصیلی ہے پوری امت نے اتفاق کے ساتھ اہل سنت سے اسے خارج کیا ہے، پوری امت نے اسے اہل سنت سے خارج کیا ہے جی۔ حضرت مجدد الفسانی، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور غوث اعظم، پیران پیر، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے انہیں رافضی لکھا ہے، بدعتی لکھا ہے۔ سینکڑوں حوالے ہمارے پاس ہیں کہ جو افضلیت کا قائل نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت مانتا ہے، اصل میں علامہ برحقی کہتے ہیں کہ یہ نقصان کیا ہے کہ اگر مان لیا جائے بالفرض حضرت علی کو افضل مان لیا جائے، نقصان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں چھوٹا نقصان نہیں، سارا دین کی بنیادیں گر جاتی ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بالفرض 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ افضلیت، فضیلت کا انکار، فضیلیت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یا مولا حضرت صدیق پاک سے 1 منٹ کے لیے مانا جائے، تو مسلح پر تو سرکار نے ابو بکر پاک کو کھڑا کیا۔ ابھی وقت نہیں نا میں بیان کروں کہ سرکار نے کس انداز میں کھڑا کیا جی۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے ہیں اور سرکار، تو آپ نے آواز دی، کون نماز پڑھا رہا ہے؟ یہ عمر۔ اور ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر کو نماز پڑھا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی موجود ہے کہ جناب عمر پاک نے نماز پڑھائی ہے تو سرکار نے فرمایا پھر پڑھو، ابو بکر سے کہہ رہا ہے وہی نہیں نماز۔ عمر کو چھوٹا بندہ ہے، اصل مسئلہ اور تھا، قیامت تک دین کی رکھوالی آگے پیش نظر تھی، دین کا مسئلہ پیش نظر تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق میں کوئی کمی تھی یا مولا علی میں کوئی کمی تھی یا کوئی مسئلہ تھا، نہ مسئلہ اور تھا۔ علامہ برحقی کہتے ہیں کہ سرکار نے جب مصلی پہ کھڑا کیا، حضور پاک نے مصلی پہ کھڑا کیا 1 منٹ کے لیے کہ جمیع عالمین میں مولا علی افضل ہیں نبی اور رسولوں کے بعد، تو اب سرکار فیصلہ کر رہے ہیں کہ افضل پیچھے کھڑا کیا ہے اور غیر افضل آگے کھڑا کیا ہے۔ تو علامہ برحقی کہتے ہیں
کہ اس پر کیا ثابت ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نبی پاک نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ کیوں بندہ غیر افضل پیچھے آگے کھڑا کیا ہے اور غیر افضل بندہ پیچھے کھڑا کیا ہے؟ فرمایا یہ حضور کے فیصلے کو چیلنج ہے، اور یہ ساری یہودی کی سازش تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد جمیع صحابہ کے بارے میں حضرت مولا صدیق پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، جس میں مولا علی بھی شامل ہے، اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات نے خود بیعت کی۔ فرمایا جتنے صحابہ تھے سب نے آپ کی خلافت و امامت کو مانا، اور خلافت و امامت کو مانا تو فرمایا اگر بالفرض مانا جائے کہ مولا علی افضل ہیں تو اب سارے صحابہ کا فیصلہ ٹھیک نہیں، غلط ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا ہی نہیں۔ چننا علی کو تھا، چن ابو بکر کو لیا، تو جب سارے صحابہ کا فیصلہ غلط ہے تو سارے عادل نہ رہے، جب سارے عادل نہ رہے تو تمہارا قرآن کدھر ہے، تمہارا نبی کا فرمان کدھر ہے؟ قرآن کیسے بچتا ہے پھر؟ حدیث کیسے بچتی ہے؟ مسئلہ روایت دیکھی جاتی ہے راوی پر۔ یہودی نے راوی پر حملہ کیا ہے، صحابہ اور اہل بیت وہ پل ہیں، ہائے ہائے ہائے، جو سرکار اور امت کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یہ یہودی نے پل توڑا ہے، توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لحاظ سے افضلیت اس لیے امت نے کہا یہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہ بلا چپ کر جائے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ چپ کیوں کرے۔ حضرت حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے لکھا ہے مکتوبات شریف دفتر دوم میں، آپ نے فرمایا حضرت شیخین سیدنا صدیق اکبر و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت و تقدیم میں توقف کرنے والا بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ صرف ایک بندہ کہتا ہے، انکار نہیں کر رہا، چپ کر گیا، میں کچھ نہیں کہتا، میں نمبر کو دے سکتا ہوں، چپ کر گیا ہے۔ فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اب ایک چشتیہ بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میر عبد الواحد بن گرامی سبا سرابل شریف والے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں اتنی مقبول کتاب ہے کہ کئی بزرگوں نے دیکھا کہ حضور کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ میں روحانیت ہے سبا سرابل شریف میں، جی پڑھنی چاہیے۔ ان کے پہلے باب میں جو عقیدے کا باب لکھا ہے اس میں سیدنا امیر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اعلی حضرت حوالہ دے کر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نہ مانے وہ خارجیوں سے ہے، اور جو آپ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل جانے وہ رافضیوں سے ہے۔ نذرانے اہل سنت کے سب کچھ پیری مریدی اہل سنت میں، جی تو کام کیا ہو رہا ہے؟ عقیدہ کون سا دیا جا رہا ہے؟ کون سے عقیدے کی پرچار کر رہے ہو تم؟ اہل سنت سے تفریدی کو تمام بزرگوں نے خارج کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا حکم کیا ہے، اہل سنت سے یہ خارج ہے، اور سینکڑوں ہزاروں علماء بزرگوں نے، اور اب اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے پہلے جو میں نے پہلے آپ کا کلام عرض کیا ہے نا، آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے افضل سمجھنا تمام رافضیوں کا عقیدہ ہے اور اکثر معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ یہ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام پر میں کلام کو ختم کرنے لگا ہوں، اور مقتدر سامعین حضرات سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420، سارے جتنے 420 کرنے والے ہیں وہ سنیں۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اہل سنت کا اجماع ہے، یا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، کچھ نام لیتے ہیں اور کچھ کو نام سے درد پڑتی ہے اہل سنت میں بھی، جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی نے لکھا ہے اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے، جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ اب کدھر جائیں گے یہ؟
کس جگہ پر جائیں گے؟ اللہ اکبر جل شانہ. مقتدر سامعین حضرات، اسی لیے میں کہتا ہوں یار رب کا قرآن بھی تفضیلی کے خلاف ہے اور حضور کا فرمان بھی خلاف ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ نعرہ لگانا علی دا پہلا نمبر حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. علی حرام اس لیے ہے کہ علی کا پہلا نمبر اس لیے رافضی لگاتا ہے. وہ تو لگاتا ہے خلافت میں پہلا نمبر، خلافت میں پہلا نمبر. یہ کہتا نہیں مقام میں پہلا نمبر. میں خلافت میں تو صدیق اکبر کو مانتا ہوں لیکن مقام میں پہلا نمبر مانتا ہوں. یہی تو تفضیلیت ہے کہ مقام میں پہلا نمبر. وہ قرآن اور حدیث اور پوری امت تو کہتی ہے صدیق کا پہلا نمبر. اس لیے میں نے اگلے دن بھی ایک بات کہی تھی اور آج پھر دہرا دیتا ہوں. من جاؤ نادان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر. من جاؤ نادان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر صدیق دا. اس پر مقتدر سامعین حضرات اگر آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر ویسے میری طبیعت نہیں لیکن ابھی ہاتھ اٹھائے. آج خاص دن ہے اور خاص سیمینار ہے تو اس میں گواہی بھی ہو جائے گی اور یہ اللہ کے فضل سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ صدیق دا حضور نے فرمایا صدیق دا حضرات. اس لیے میری گزارش ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس جگہ پر سچ سننے آتے ہیں اور اللہ کا کرم اور فضل ہے. اللہ کی مہربانی سے ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. اللہ آپ سب پہ فضل فرمائے. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے نظریے کی حفاظت کیجئے. اگر عقیدہ ہے تو پھر زندگی ہے. جیسے روح نکل جائے تو مردہ ہے جا کے دفنا دیتے ہیں، ایسے عقیدہ نکل جائے تو پھر بندے کی نماز میں وزن نہیں، روزے میں وزن نہیں، کسی چیز میں وزن نہیں. اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب اس اعتبار سے ایک ضروری اعلان بھی سماعت فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ وقت کا کیا تقاضا ہے. اس وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اہل سنت اکٹھے ہوں اور اہل سنت و جماعت کے اندر جو انتشار اور افتراق ہے وہ ختم ہو. اللہ کرے ہو جائے. آپ بھی کوشش کریں، بزرگ بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اسی 20 فروری کو دن روز اعتبار لاہور میں اہل حق اکٹھے ہو رہے ہیں، اہل سنت اکٹھے ہو رہے ہیں اور قبلہ کنز العلماء کی نگرانی میں اور آپ کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سنی کانفرنس 20 فروری روز اعتبار صبح 9 بجے لاہور صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ میں منعقد ہو رہی ہے. کوشش کریں کہ آپ کی بھی حاضری ہو. 100 سے زیادہ علماء وہ ہیں جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہے اور فارغ ہو رہے ہیں. سینکڑوں شیوخ الحدیث علماء بڑے بڑے بزرگ وہاں پر تشریف لائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں یہ بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے. اہل حق اکٹھے ہو رہے ہیں، اہل سنت اکٹھے ہو رہے ہیں. میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ہو سکے تو آپ اس میں بھی ضرور شرکت کریں. اب سستی کا وقت نہیں ہے. اب گھر سے حملہ ہو چکا ہے، گھر کا بیدی ڈھنکا ڈائے جی. اس لیے ہم نے اپنے عقیدے پر پورا پہرا دینا ہے اور ڈٹ کے پہرا دینا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں زندہ رکھیں تو اہل سنت میں، ہماری موت آئی تو اہل سنت میں، ہماری نسلوں میں کوئی رافضی خارجی مرزئی بد مذہب بے ادب نہ ہو. قیامت تک ہماری نسلوں میں حضور کے عاشقی پیدا فرما، حضور کے غلامی پیدا فرما. اس لیے 20 فروری کو بھی یاد رکھیں. حضرت کنز العلماء دامت برکاتہ العالیہ
ان کا خصوصی مقالہ اور ان کا خصوصی خطاب بھی ہوگا. اس لیے مقتدر سامعین حضرات یہ دیکھیں ہم نہ کسی جماعت کے ساتھ ہیں نہ کسی تحریک کے ساتھ ہیں. جدھر حق ہے ہم ادھر کھڑے. ہم جس چیز کو حق